الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 20 جو کہ آخری لیسن ہے، آج اس کا ہم سبق کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیسن نمبر 20 دیکھیے، چیپٹر 20 سبق نمبر 20 چڑیا گھر کی سیر۔ تو یہ 7ویں کلاس کی جان پہچان کا آخری لیسن ہے یہ۔ تو لیسن پڑھنے سے پہلے جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا یا جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ سبسکرائب بالکل فری ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اس طرح۔ تو ہم اب سبق پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اگلے ہفتے ہم چڑیا گھر کی سیر کو جائیں گے، استاد نے جماعت میں اعلان کیا۔ پہلے ہم اسکول کی بس سے ندی تک جائیں گے، کشتی پر بیٹھ کر ندی پار کریں گے اور وہاں سے چڑیا گھر جائیں گے۔ استاد نے جیسے ہی بچوں کو ساری تفصیل بتائی، خوشی سے سب کا دل باغ باغ ہو گیا۔ باغ باغ ہو گیا یعنی بہت خوش ہو گئے سب بچے۔ اب کیا تھا، سبھی بچے اگلے ہفتے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ پروگرام کے مطابق بچے صبح صبح اسکول آ گئے۔ ٹھیک 8 بجے بس روانہ ہو گئی۔ دریا پر پہنچ کر سبھی بچے خوشی خوشی کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہاں نہ تو شور تھا، نہ گاڑیوں کی تیز آوازیں اور نہ ہی ان سے نکلنے والے دھوئیں سے دم گھٹنے کا ماحول۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ استاد نے بچوں سے پوچھا، تمہیں دریا میں سفر کرتے وقت کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اختر نے کہا، یہاں صاف ستھرا ماحول ہے، ہمیں سانس لینے میں زیادہ آسانی ہو رہی ہے۔ استاد نے بتایا کہ اس کی وجہ یہاں کا صاف ستھرا ماحول ہے۔ شہروں میں گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں آوازوں سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں سانس لینے میں شہروں میں گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں اور آوازوں سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں سانس لینے اور ایک دوسرے کی آواز سننے میں دشواری ہوتی ہے۔ نوشابہ جو بہت دیر سے خاموش تھی کہنے لگی کہ ہم نے ماحولیات کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اچھی صحت کے لیے ماحول اور فضا کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ ماحول اور فضا کیا ہے؟ سفیان نے پوچھا۔ ہوا، پانی، پیڑ پودے اور آس پاس کی چیزوں کو ہی ماحول یا فضا کہتے ہیں۔ بچے کشتی سے اتر کر چڑیا گھر پہنچے۔ چڑیا گھر کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ یہاں سبوں نے طرح طرح کے جانور اور چڑیا دیکھیں۔ ہاتھی، گینڈا، دریائی گھوڑا، مگرمچھ، بھالو، بندر، شیر، لومڑی، گلہری، طوطا، مینا، مور، بگلا، بلبل، بیا اور الو۔ شام ہونے سے پہلے سارے بچے اسکول آ گئے۔ اسکول میں بچوں کے والدین ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہاں پر ہماری چیپٹر ہو گئی مکمل، اس کی ریڈنگ چیپٹر کی۔ اب یہاں پر ہماری مشق ہو رہی ہے اسٹارٹ، تو آپ مشق دیکھ لیجئے۔ یہاں پر دیکھیے، پڑھیے اور سمجھیے۔ تو یہ الفاظ ہیں، یعنی اس کے اور اس کے میننگ: سیر کرنا، گھومنا، تفریح کرنا۔ جماعت، کلاس روم۔ اگلے صفحے پر چلیں گے ہم۔ دل باغ باغ ہونا محاورہ ہے، یعنی بہت زیادہ خوش ہونا۔ شدت، زیادتی۔ شور، ہنگامہ، فضا، ماحول، آلودہ، گندا، دشواری، مشکل، منظر، نظارہ، فطری ماحول، قدرتی ماحول۔ اب اگلا کویشچن ہے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارے 5 سوالات ہیں، ان کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیا، آپ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، استاد نے جماعت میں کیا اعلان کیا؟ تو دیکھیے جواب ہے، استاد نے جماعت میں یہ اعلان کیا کہ اگلے ہفتے ہم چڑیا گھر کی سیر کو جائیں گے۔ دوسرا ہے، بچے سیر کے لیے کہاں گئے؟ بچے سیر کے لیے چڑیا گھر گئے۔ تیسرا ہے، ماحول یا فضا سے کیا مراد ہے؟ ہوا، پانی، پیڑ پودے اور آس پاس کی چیزوں کو فضا یا ماحول کہتے ہیں۔ چوتھا ہے، چڑیا گھر میں کون کون سے جانور تھے؟ چڑیا گھر میں ہاتھی، گینڈا، دریائی گھوڑا، مگرمچھ، بھالو، بندر، شیر، لومڑی، گلہری، طوطا، مینا، مور، بگلا، بیا اور الو وغیرہ جانور تھے۔ اب پانچواں ہے، بچے چڑیا گھر میں حیران کیوں تھے؟ بچے چڑیا گھر میں مختلف قسم کے جانور، رنگ برنگی چڑیا، درندے، پرندے اور چرندے دیکھ کر حیران تھے۔
بچوں کو چڑیا گھر کا منظر بہت خوبصورت لگا۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے، دیکھیے یہ ہے نیچے لکھی ہوئی خالی جگہوں کو بھریے۔ تو یہ خالی جگہ ان کو بھرنا ہے۔ یہ دیکھیے اگلے ہفتے ہم چڑیا گھر کی سیر، دیکھیے یہاں پر سیر کو جائیں گے۔ اب اگلا ہے خوشی سے سب کا دل باغ باغ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ تو تیسری خالی جگہ دیکھیے، شہروں میں گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں اور آوازوں سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے۔ چوتھا ہے اچھی صحت کے لیے ماحول اور فضا کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ پانچواں ہے اسکول میں بچوں کے والدین ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ جو لفظ دیے ہیں ان کے جملے بنانے ہمیں، یعنی سینٹنس بنانے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے ہیں، دیکھ لیجیے۔ یہ دیکھیے تو پہلا لفظ ہے سیر، ہفتے کو ہم چڑیا گھر کی سیر کو جائیں گے۔ دوسرا ہے کشتی، پرانے زمانے میں لوگ کشتی سے سفر کرتے تھے۔ ماحول، صاف ستھرا ماحول صحت کے لیے مفید ہے۔ چوتھا ہے آلودہ، گاڑیوں کے دھوئیں سے ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ منظر، صبح کا منظر بہت سہانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اگلا کویشچن، ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ ارشد کا قلم لال ہے، میرے استاد خط لکھ رہے ہیں، میں ایک اچھا طالب علم بنوں گا، میں روز اسکول جاتا ہوں۔ اوپر کے جملوں میں لال اور اچھا صفت ہے، جبکہ لکھ رہے ہیں اور جاتا ہوں فعل ہے۔ صفت یعنی کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو صفت کہتے ہیں، اور لکھ رہے ہیں یعنی کوئی کام کو فعل کہتے ہیں۔ تو صفت اور فعل دونوں میں نے اپنے پلے لسٹ میں ڈال دیا، آپ دیکھ لیں گے، میں اس کی ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی، آپ دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، صفت اور فعل کی تعریف سمیت سب میں نے کس میں بھی بتائی ہیں، ان میں ساری ڈیٹیلنگ میں بنائی ہے وہ ویڈیو، آپ دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے نا، لنک میں جا کر۔ تو دیکھیے اس مثال کے مطابق نیچے دیے ہوئے جملوں سے فعل اور صفت کو الگ کر کے لکھیے، یعنی فعل اور صفت ہمیں الگ کرنا ہے۔ دلی ایک بڑا شہر ہے، تو بڑا جو ہے صفت، دیکھیے بڑا صفت، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اردو ایک میٹھی زبان ہے، تو میٹھی صفت۔ صبح سویرے اٹھنا صحت کے لیے اچھا ہے، تو اٹھنا جو ہے فعل ہے اور اچھا صفت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان میں جو ہے صفت بھی ہے اور فعل بھی ہے، دونوں چیز۔ آسمان پر چاند چمک رہا ہے، تو آسمان پر چاند چمک رہا ہے، تو چمک رہا ہے فعل ہے، ٹھیک ہے نا، چمکنا فعل ہے۔ آسمان میں ہوائی جہاز اڑتا ہے، تو اڑتا فعل ہے۔ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، تو رہتا فعل ہے۔ پکنک جانے سے خوشی ملتی ہے، تو ملنا جو ہے فعل ہے، تو یہاں پر ملتی لفظ ہے نا، اور خوشی جو ہے صفت، خوشی صفت۔ سورج بہت گرم ہوتا ہے، تو گرم جو ہے صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ڈیٹیلنگ میں یہاں پر لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ چھٹا کویشچن دیکھیے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو ہندی سے اردو میں خوشخط لکھیے۔ تو یہاں پر جو ہے ہندی کے ورڈز دیے ہوئے ہیں، لفظ ہندی کے دیے ہوئے، ان کی اردو لکھنی تھی، تو میں نے دیکھیے لکھ دیا۔ تو ہم ہندی الٹی طرح سے شروع کرتے ہیں، تو اس لیے یہ میں یہاں سے شروع کر رہی ہوں۔ محسوس، دیکھیے دوسرا ہے دل باغ باغ ہونا، ماحول، والدین، کشتی، ندی، اس کے بعد دیکھیے خاموش، فضا، پھولے نہیں سمانا، تفصیل، استاد۔ تو آپ اپنی کاپی میں 2 لائن کھینچ کر ایک طرف ہندی اور ایک طرف اس کی اردو جو ہے صاف اور خوش خط میں لکھیں۔ خوش خط کا مطلب ہوتا ہے اچھی لکھائی، اچھی رائٹنگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اگلا کویشچن ہے، خوش خط لکھیے۔ دیکھیے اچھی لکھائی ہے نا یہاں پر بھی، تو آپ کو یہاں پر جو خالی جگہ دے رکھی ان میں آپ کو خوش خط لکھنی، یعنی رائٹنگ کی پریکٹس کرنی، اچھی لکھائی میں لکھنا۔ دیکھیے میں نے ایک لکھ دیا ہے، ایک بار لکھ دیا، باقی بار آپ پریکٹس کر لیں گے۔ جماعت، پکنک، محسوس، متوجہ، منظر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آج کا چیپٹر جو ہمارا ختم ہو گیا، اور جان پہچان والی بک جو ہے 7ویں کی وہ بھی مکمل ہو چکی ہے ہماری۔ تو آپ کو ریویژن کے لیے آپ میرے پلے لسٹ میں جا کر
ریویژن میں سارے چیپٹرس 1 سے لے کے 20 تک دیکھ لیں گے، اور اس کے علاوہ 8 کی بھی میں نے بنا دی ہے، اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے 8 کی تو 8 کا بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، اور میری حوصلہ افزائی کیجئے، اور جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور کمنٹ کر کے آپ کو کوئی سجیشن دینا ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں آپ لوگ. اللہ حافظ.